वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मुज़फ़्फ़र में गुजारने लेना इमरान खान की करप्शन का एक और सबूत, नादर किस्म का सबूत और नाकाबिले तरदीद किस्म के शवाहद के साथ सामने आ गया है। और ये शवाहद और दस्तावेजात इस लेवल की हैं जिनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तमाम की तमाम दस्तावेजात ना सिर्फ ओरिजिनल हैं बल्कि ये तमाम की तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 29 ऐसे सरकर्दा अफराद हैं जिन्होंने इस बहती गंगा के अंदर ना सिर्फ हाथ धोए हैं बल्कि इमरान खान साहब के लिए इस मुबैना करप्शन के अंदर सहूलतकारी भी की है। इमरान खान साहब की भी जेबें भरी हैं और अपनी जेबों को भी भरपूर तरीके से गर्म किया है। भला कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि अब कौन सा तूफान मच गया है। सवाल ये भी है कि वो कौन सी दस्तावेजात हैं जो सामने आई हैं। और सवाल ये भी है कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किस मकसद के लिए की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे नाजरीन अमूमी तौर पर मुझसे पूछते हैं कि पायन ऐसी केड़ी तोप आ गई है हुन जो पहले नहीं चलाई गई थी और अब चलाई जाएगी। पहले ऐसे कौन से इंकशाफात और सबूत नहीं थे जो इमरान खान के खिलाफ आए और इमरान खान का हो गया ना वाल ही नहीं डिंगा होया। और अब ये वाले सबूत कौन से ऐसे पहाड़ तोड़ देंगे। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। अलबत्ता उससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह खबर भी किसी ना किसी तरीके से जाकर इमरान खान के साथ रिलेट होती है। और मामला है खैबर पख्तूनख्वा का और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुझे ऐसे लग रहा है कि तमाम तोपों का रुख अली अमीन गंडापुर की तरफ हो गया है। और अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने के लिए जिसे हम कहते हैं ना निज़ाम, वो पूरे का पूरा हरकत में भी आ चुका है। और निज़ाम या रियासत या जो भी आप उसको कह लें सिस्टम अपनी पूरी की पूरी ताकत को सर्व कर रहा है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। और अली अमीन गंडापुर को इस सिस्टम से या वजारत आला से हटाना इस वजह से भी जरूरी है कि अली अमीन गंडापुर साहब उन लोगों में शामिल हैं जो 9 मई के मरकजी मुल्जमान में उनका शुमार होता है। इस हवाले से यानी अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने के लिए एक दरखास्त है जो दायर हुई है। और इस दरखास्त में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के पर आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 नाफिज करने की इस्तदा की गई है। और इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब पर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं इस दरखास्त में जो आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर पूरा नहीं उतरते। अली अमीन गंडापुर साहब यानी वो सादिक और अमीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा शख्स जो जिसमें ना सदाकत हो और ना ही वो अमानतदार हो, तो ऐसे शख्स के लिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के अंदर आकर लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो हक है वो खत्म हो जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले एक शख्सियत जिनका ताल्लुक JUI से है, अब्दुल रहीम बिठानी साहब, उनकी तरफ से एक दरखास्त है जो मंजर आम पर आई है। और इस दरखास्त में इस बात का इंकशाफ किया गया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें इस बात का जो है वो इंकशाफ किया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने कागजात नामजदगी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए जब जमा कराए थे, तो उन कागजात नामजदगी में अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से अपने साथ ओन करने वाले जिन असासों की तफसीलात को लफ किया गया था वो तमाम की तमाम ना सिर्फ झूठी हैं बल्कि वो बेबुनियाद हैं। और इस चक्कर के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी कई प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ छुपाया है बल्कि ओरिजिनल प्रॉपर्टीज की जगह पर यानी ज्यादा वैल्यूज वाली प्रॉपर्टीज की जगह पर कम वैल्यूज वाली प्रॉपर्टी को उन्होंने शो किया है, जिसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ झूठ बोलते हुए अपने असासों को छुपाया है। यह दरखास्त जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है वो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी है। और इस दरखास्त में अली अमीन गंडापुर साहब के मुबैना तौर पर चंद ऐसे असासों का जिक्र किया गया है जो उन गोशवारों में मौजूद नहीं है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी कामयाबी के बाद जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद उनका नोटिफिकेशन हुआ। और वो कागजात नामजदगी जब उन्होंने दाखिल किए थे उस वक्त भी जो अपने असासाजात की फहरिस्त थी उसमें भी ये ये जायदादें उसमें शामिल नहीं है। दरखास्त में दावा किया गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे डेरा इस्माइल खान के, जिनका नाम है मोहम्मद फसी इसाक अब्बासी साहब,
انہوں نے درخواست دہندہ کے اعتراضات کو سنے بغیر علی امین گنڈاپور کے کاغذات نامزدگی کو منظور کیا تھا۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی جو زرعی علاقے کی جو اراضی ہے اس کو اپنے ٹیکس ریٹرنز میں شامل نہیں کیا اور کچھ ایسی پراپرٹیز کو شامل کیا جو کم ویلیو کی ہیں۔ انہوں نے اس پہ کچھ پراپرٹیز کا ذکر کیا۔ 198 کنال اراضی، 198 کنال 60 مرلہ موزہ کوٹ بالادستی میں تھی جو علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کو جو ہے وہ نہیں شو کیا۔ 220 کنال 13 مرلے موزہ ہتالا، اس کے ساتھ 30 کنال 16 مرلے روڑی، اس کے ساتھ 120 کنال شاملاتی زمین جو ان کے نام نہیں لیکن انہوں نے جعلی طور پر لکھوایا ہے کہ وہ 45 لاکھ کے جو ہے وہ ان کی بنتی ہے ویلیو، اور اس کے اگینسٹ کچھ رقم کو، کالے دھن کو وائٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب پر اس بات کا الزام بھی لگایا گیا ہے کہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کے روبرو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت علی امین گنڈاپور نے اپنی تعلیمی اسناد کو جمع نہیں کرایا بلکہ ایک FIR کی کاپی کو لف کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب میری تعلیمی اسناد گم ہو گئی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس FIR کا ذکر کیا گیا ہے وہ 2013 کی ہے، یعنی آج سے 11 سال پرانی، اور اس عرصے کے دوران 10 سال تک خیبر پختونخوا میں خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور علی امین گنڈاپور چاہتے تو وہ فون کرتے صرف تعلیمی بورڈ کو اور ان کی تمام اسناد جو ہیں وہ گھر آ کے تعلیمی بورڈ ان کے حوالے کرتا، اور وہ جو ہے تعلیمی اسناد کو حاصل کرنے کی بجائے صرف ایک FIR کا سہارا لینا واقعتاً کچھ سیریس قسم کے ایلیگیشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ علی امین گنڈاپور صاحب لاہور میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لاہور کا نیشنل کالج آف آرٹس NCA سے وہ فارغ التحصیل ہے، ماسٹر ڈگری انہوں نے جو ہے فائن آرٹس کے کالج سے، نیشنل کالج آف فائن آرٹس وہاں سے حاصل کی ہے، لہٰذا ان کے پاس ڈگریز نہ ہونا یہ ایک بڑی ہی مضحکہ خیز قسم کی گفتگو ہے، اور یہ جو ہے نا یہ سچویشن واقعتاً بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات ان کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں، یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو پولیٹیکل جو ان کی ایڈوانسمنٹ ہے شاید اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے، اور میرا جہاں تک ماننا ہے کہ 9 مئی کے چکر میں عمران خان صاحب کے اوپر پریشر کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور چونکہ آؤٹ سپوکن ہیں، علی امین گنڈاپور چونکہ عمران خان صاحب کے ایجنڈے پر آنکھ بند کر کے جو ہے وہ پیروی کرنے والوں میں ہیں، جس طرح مراد سعید ہیں، لہٰذا ایسی شخصیت کو سسٹم ابھی کسی بھی طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہیلم افیئرس اس کے اندر ان کی موجودگی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 62-63 کی وائلیشن کی درخواست آئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف، یہ سیریس نوعیت کی ہے، ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف۔ تو جناب جہاں پر یہ والی صورتحال ہے وہاں پر جو حالات ہیں وہ کچھ اور بھی تیز رفتاری کے ساتھ خود عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح میں آپ سے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب پورے کا پورا سسٹم اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑا ہے، اس چکر کے اندر اگر فورن فنڈنگ کیس کا پارٹ 2 آ جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی، اور خاص طور پر اس پارٹ 2 میں اگر اس عرصے کے آڈٹ کا مطالبہ کیا جائے جب عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ فورن فنڈنگ آئی، اور خاص طور پر اس موقع کا کیا جائے جب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے 124 دن کا 129 دن کا دھرنا دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک گیر احتجاج چلا رہے تھے، دھرنے کے ایکسپینسز کو بھی میٹ کر رہے تھے، اور اس چکر کے اندر بہت ہی لمبے چوڑے جو مال ہیں وہ بنائے گئے۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران یعنی 2012 سے لے کر 2017 تک کے 5 سال کے عرصے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرانے کے لیے ایک درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے، اور اس مرتبہ بھی جناب فورن فنڈنگ کیس فیم جناب اکبر ایس بابر کی طرف سے یہ درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کا ایک مرتبہ پھر
آڈٹ کیا جائے اور خاص طور پر وہ تمام اکاؤنٹس جو پچھلے آڈٹ کے اندر سامنے آئے تھے اور اس ٹینیور کے سے اگلے ٹینیور یعنی 2012 سے لے کر 2017 کے عرصے کا آڈٹ کیا جائے اور اس کے اندر دیکھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو پیسے ہیں وہ کہاں کہاں سے آئے اور اس مرتبہ جو ڈونرز لسٹ پاکستان تحریک انصاف دے گی اس ڈونر لسٹ کا بھی جائزہ لیا جائے اور درخواست کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے احکامات جو ہے وہ صادر کیے جائیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو یہ جو ڈیٹس ہیں یہ جو سال ہیں 2012 سے لے کر 2017 تک کے اس کے جو تمام کی تمام آڈٹ رپورٹس ہیں اس سارے عرصے کے جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں اس سارے عرصے کی جو ڈپازٹ سلپس ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں موجود جو ڈیٹا ہے متعلقہ جو ٹائم کے دوران کا اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے تاکہ باضابطہ طور پر فورنزک آڈٹ کا آغاز کیا جا سکے اور یہ بلا شبہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب عمران خان صاحب کو تاریخی فارن فنڈنگ ہوئی تھی. یہ وہ ٹائم ہے جب پاکستان کے اندر سے بھی ریاست پاکستان کی طرف سے بھی اور ریاست پاکستان کے اس وقت کے الائز کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کو اربوں روپے کی جو فنڈنگ ہے وہ کی گئی تھی اور وہ مختلف طریقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں آئی تھی. لہٰذا یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ نہ صرف بہتر ہوئی بلکہ اسی ٹائم کے دوران عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی سلائی مشینیں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کرتی رہیں اور یہ وہی ٹائم ہے جب جو ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے مبینہ طور پر ایسٹس دبئی میں پوش ایریاز کے اندر برآمد ہوئے تھے. لہٰذا اس عرصے کا آڈٹ کرانے سے نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ علیمہ خان صاحبہ عظمیٰ خان صاحبہ عارف الوی صاحب اسد کیسر صاحب اسد عمر صاحب کے سمیت اور بھی بہت سے ایسے لوگ سامنے آ سکتے ہیں جو اس بہتی گنگا سے انہوں نے ہاتھ دھوئے تھے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ 29 ایسے آفس بیئرز ہیں اس وقت کے چاروں صوبوں کے پریزیڈنٹس چاروں صوبوں کے سیکٹریز اور دیگر عہدیدار 29 کی ایک لسٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیسز کے اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہے تھے اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے دستخطوں کے ساتھ اکاؤنٹس آئے تھے. پھر کچھ ایسی ٹرانزیکشنز کے بارے میں بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے جس میں اکاؤنٹس کے اندر پیسے آئے پیسوں کو وڈرا کیا گیا لیکن اس کے بعد وہ کہاں پر خرچ کیے گئے اس طرح کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کی رسیدیں کا جو ہے نا وہ انکشاف ہو رہا ہے ذرائع کی طرف سے جو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ ایسی اماؤنٹس ہیں جن کی ویلیو جو ہے وہ کروڑوں روپے بنتی ہے. جو بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے پاس لوگ ملنے آتے تھے وہ عمران خان صاحب کو کیش کے اندر ڈونیشن دیتے تھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے اپنے اکاؤنٹ سیکٹری کو کہا جاتا تھا کہ فلاں بندہ آیا ہے محمد بن سلمان آیا ہے محمد بن سلمان نے مجھ کو 10 کروڑ روپے دیا ہے اس کو 10 کروڑ روپے کی رسید جاری کر دی جائے. رسید جاری کر دی جاتی تھی محمد بن سلمان کو 10 کروڑ روپے کی لیکن وہ 10 کروڑ روپیہ اس کے بعد کہاں گیا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں آیا یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ایکٹیویٹی میں خرچ ہو گیا اور اس خرچ کا کوئی ثبوت اس وقت اویلیبل نہیں ہے. لہٰذا یہ جو سارے کا سارا اگلا سلسلہ ہے فارن فنڈنگ کا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے اور یہ ایسا ٹائم فریم ہے جہاں پر عمران خان صاحب کے لیے اس فارن فنڈنگ کو جسٹیفائی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس وقت تک بھی عمران خان صاحب کے لیے پچھلی فارن فنڈنگ کو جسٹیفائی کرنے کے امکانات نہیں ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس مرتبہ جناب محسن نقوی صاحب کے پاس جو ان کے ٹاسکس موجود ہیں وہاں پر یہ ٹاسک بھی موجود ہے کہ عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی روشنی میں وزارت داخلہ آپ جو ہے عمران خان صاحب کی جماعت پر پابندی کے حوالے سے غور کرے گا اور اگر اس کے حوالے سے واقعی کابینہ سے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری لی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان تو پھر وہاں پر ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کر کے تحریک انصاف کو کالا دم تنظیم بھی ڈکلیئر کیا جائے گا یعنی ٹائم فش. اور یہ جو سکینڈلز ہیں یہ بلا شبہ یہ بات درست ہے کہ ماضی کے اندر جو کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں وہاں پر عمران خان صاحب کو سسٹم کی طرف سے بھی سپورٹ ملا اور جوڈیشری کی طرف سے بھی سپورٹ ملی جس کی وجہ سے عمران خان واضح
सबूतों के बावजूद भी सजाएं हासिल नहीं कर सके, या सजाएं मिली तो उसके बाद भी सजाएं चैलेंज भी होगी, मुअत्तल भी होगी, इस तरह की सीन हुए। लेकिन अब के बारे में बताया जाता है कि जनाब हालात बदल गए हैं, वाकयात बदल गए हैं, इदारे बदल गए हैं, शख्सियात बदल गई हैं और माहौल भी बदल गया है। और इस बदले हुए माहौल में इमरान खान साहब के लिए मजीद किसी तरह की कोई गुंजाइश अब इस वक्त आउट ऑफ क्वेश्चन नजर आ रही है। ताज़ा तरीन फॉरेन फंडिंग केस इसकी एक मिसाल साबित हो सकता है। अपनी जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।